جس میں اس ملک کے اندر کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ اگر قانون، آئین اور شرافت کو ہم نے پامال ہونے دیا تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس ملک میں نہ سرمایہ کاری ہوگی، نہ یہاں نوکریاں پنپیں گی، نہ یہاں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ ہمارے بچے بھاگتے رہیں گے، کبھی کشتیوں کے ذریعے ڈوبتے رہیں گے، کبھی دربدر ہوں گے صحراؤں میں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع کی نزاکت کو سمجھیے۔ یہ صرف کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے، یہ شرافت کا معاملہ ہے، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ضمیر کا معاملہ ہے۔ میری آپ سے خدا را یہ درخواست ہے، اپنے کمروں سے باہر نکلیے، اپنے گھروں سے باہر نکلیے، اپنے مستقبل کو سنبھالیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت شکریہ۔ اور وہ لوگ جو اپنے کو مرد کا بچہ کہتے ہیں، اپنے ساتھ لائٹر ساتھ لے کر جائیں اور اس کو جلا کر اس کو اوپر۔ میں کہتا ہوں اس بل کو، اس امینڈمنٹ کا جو پیکیج ہے، جو بل ہے، یہ پڑھنے کے لائق نہیں، بلکہ اس کو اسی وقت جلا کر اس کی راکھ کو اسمبلی کے اوپر۔ یہ آئین ہم سمجھتے ہیں بہت کمزور، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اپنی زندگی اور اپنی طاقت کو جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکی، مانتے ہیں، مگر اس آئین کے لیے اس سپریم کورٹ میں، اس سپریم کورٹ کے آنر کے لیے، عزت اور رسپیکٹ کے لیے، جس میں آج جسٹس منصور علی شاہ بیٹھا ہے، اس سپریم کورٹ کے لیے ہم وکیلوں نے قربانیاں دی کہ ہم کسی غیر آئینی قدم کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ نے رات کے اندھیرے میں شب خون مارنے کی کوشش کی، کس کے اوپر؟ اس پارلیمنٹ کے اوپر بھی شب خون مارا، اس ملک میں انصاف کے نظام کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ جو دور ہے دنیا کا اسی دور سے بولو، بے روک علاقہ ہے، ذرا زور سے بولو۔ آج ہم نے اتنی زور سے بولنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے گماشتے لرز جائے جو اس ملک کے آئین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو اس ملک کی عدلیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملے۔ میرے دوستو، ایک دفعہ پھر اس ملک کو، اس قوم کو اور اس عدلیہ کو کالے کوٹ پہننے والوں کی ذلت آپ کا مقدر ہے، ذلت اس فارم 47 کی کٹ پتلی حکومت کا مقدر ہے۔ اس ملک میں انصاف کا قتل کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے ڈکٹیٹر نے جمہوریت کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا تھا۔ قانون اور انصاف ان کی نظر میں ایک بادی تھی، اور اس نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے جس طریقے سے وہ حرکتیں کی تھیں، اس سے پاکستان دو لخت ہو گیا تھا۔ آج کہا جاتا ہے دو چیف جسٹس سے کیا فرق پڑے گا؟ دو آرمی چیف بنا دو، دو وزیر اعظم بنا دو، دو صدر بنا دو، آپ کو دہلی برابر بھی اپنا رائٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ پہ ناپسندیدہ ترین شخص کے طور پر تمہارا نام لکھا جائے گا۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں ان کی فلاح کہاں ہے، سندھ کا ہاری جانتا ہے، گمشدہ بلوچ جانتے ہیں، لہو لوہان پشتون جانتے ہیں، گرفتار پنجابی جانتے ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے
ہمارے کچھ کالے کوٹ والے کالی بھیڑیں بھی موجود تھی. آپ کا جھگڑا ان کٹھ پتلیوں سے نہیں ہے، یہ تو صرف دوسروں کے اشاروں پر ناچنے والی حکومت ہے. آپ کا اصل جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ بات دھیان میں رکھیں. جنریشن بات چل رہا ہے جو ایک انویزیبل بھی ہے اور ہائپرسونک ہے، نہ جو نظر آ رہا ہے. آپ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک میں ماشاء اللہ ہے. آپ سنا ہی نہیں سکتے کسی کیا آوازیں ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رزلٹس کیا ہیں. جب اس ماشاء اللہ کے اس 7th جنریشن ماشاء اللہ کے رزلٹ میں ایک عوام نے اپنا ایک عظیم حق استعمال کیا ووٹ کا اور ان کے تمام مذاہب کو بند کے رکھ دیا، تو پھر وہی لوگ جن کو آپ نے اس پرویز مشرف کے جوتے کے نیچے سے نکالا تھا، آج پھر انہیں جوتوں کو چاٹ کر ایوان میں اقتدار میں جا کے بیٹھ گئے. ایک بات کہ اس کے بینیفیشری صرف یہی نہیں تھے، اس کے بینیفیشری ہمارے سب سے بڑے بینیفیشری عدلیہ میں ہمارے موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہے، کہ جس کو انکیوبیٹر سے نکال کر، جن کا کوئی وجود کسی جدوجہد میں نہیں تھا، کسی جگہ نظر نہیں آتے تھے، انکیوبیٹر سے نکال کر ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ لگانے والے بھی ہمارے تھے، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہ امبیسور بندہ ایک پروسیس سے نہیں گزرا تھا، وہ ڈائریکٹ ایک پوسٹ پہ آیا، اس سے پھر آگے گیا تو اس میں وہ میجورٹی نہیں آئی. وہ پڑھا ہوا ضرور ہوگا لیکن پڑھا ہوا نہیں تھا. آج اس امبیسور بندے نے پھر ہمیں اور ہماری عدلیہ کو اسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. ہم اس آئین کے، اس عدلیہ کے وقار کے رسلے کے، عدلیہ کے وجود کے تحفظ کے امین ہیں. آج پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ جو امینڈمنٹ آ رہی ہے، پہلے تو عدلیہ کے کو پابند کیا گیا تھا، اب عدلیہ کو تباہ کرنے کا اور عدلیہ کو بالکل ہی محدود کرنے کا جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ہم کبھی بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا فرض ہے. میں اپنی لیڈرشپ سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ پہلے کی طرح ایک کوارڈینیشن کونسل بنائے، اسٹیئرنگ کمیٹی بنائے، مقررہ کے بہت عوام کے پاس بھیجیں، کانفرنس میں بھیجیں اور جلد ہی ایک تحریک شروع کریں. یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، لیکن انشاءاللہ ہمیں اور ہمارے دوستوں کو اور عوام کو قربانیوں کی عادت ہے. اگر عوام نے اپنے ووٹ کے ساتھ ایک بلند والوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان کو اپنا عزم دکھایا ہے، تو پھر آج یہ ہماری باری ہے کہ ہم عزم دکھائیں، ہم حوصلہ کریں، ہم قربانیوں کی داستان پھر رقم کریں. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور ہماری لیڈرشپ بھی بہت